عشرہ ذی الحج کے اعمال کیا ہیں اور عشرہ ذی الحج کے فضائل کیا ہیں اور عشرہ ذی الحج کے اندر ہم نے کن مسنون باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول علامہ قرطبی نے اس آیت کے تحت ذکر کیا کہ ولیال عشر سے یہ ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں۔ علامہ قرطبی بعشر فتم میقات سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں جو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ 10 راتیں عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ یہی تو وہ 10 راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پورے سال سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عشرہ ذی الحج کے دنوں کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ عشرہ ذی الحج کے دن ہیں۔ اسی عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے اندر جتنے بھی ایام ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ عشرہ ذی الحج کے دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 دن اللہ کے محبوب ترین دن ہیں، ان دنوں کے اندر تم تکبیر اور تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات سے ہٹ کر، اپنی مصروفیات سے ہٹ کر ان 10 ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ہاں قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کریں۔ لہٰذا ان مبارک 10 دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلقات سے ہٹ کر، اپنی مصروفیات سے نکل کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر مسنون اعمال کا اہتمام کریں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کی امتیازی شان ہے، اس کی امتیازی خصوصیت ہے کہ ان میں اللہ تعالی نے جو بنیادی عبادات ہیں یعنی نماز، روزہ، حج، قربانی اور صدقات وغیرہ، اس کو میرے اللہ نے جمع فرما دیا۔ ان ایام کے اندر صحابہ کرام کتنا عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ سنن دارمی کے اندر سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحج کے اندر خوب عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ عشرہ ذی الحج کے اندر تکبیر اور تحلیل اور تحمید یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بازار کی طرف نکلتے اور بازار میں جا کر آواز لگاتے، تکبیر اور تحلیل خوب بلند آواز سے پڑھتے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے۔ عشرہ ذی الحج کے جہاں اتنے فضائل ہیں، عشرہ ذی الحج کا جہاں اہتمام کا حکم ہے، وہاں عشرہ ذی الحج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذی الحج کے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ جہاں عشرہ ذی الحج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فضائل بتائے، وہیں پیارے نبی نے ہمیں عشرہ ذی الحج کے اعمال بھی بیان فرمائے۔
سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشر ذی الحج کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کے برابر ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ عشر ذی الحج کے اندر چند چیزیں مسنون ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو تو تم قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹو، یہاں تک کہ تم اپنی قربانی ادا کر لو۔